وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ معلومات لوگوں تک جائیں۔ آپ کے صرف ایک انگلی سے کلک کرنے کے اوپر کئی لوگوں تک یہ معلومات جاتی ہیں، اور آپ کے میسج بھیجے ہوئے میسج سے کوئی ایک بھی بندہ راہ راست پہ آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ پیارے بہن بھائی، ایک سوال تھا، بہنیں اور بھائی کچھ کہہ رہے، سوال ایسا کیا انہوں نے کہ بھائی کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیں کہ ہمارے گھر کے اندر جنات ہیں، گھر کے اندر آوازیں آتی ہیں، گھر کے اندر خون کے چھینٹے آتے ہیں، گھر کے اندر اکثر ہمارا آگ بھی لگ جاتی ہے، کئی معاملات اس طرح کے مختلف سوال آئے ہوئے تھے، تو مکمل گھر سے جنات کا صفایا ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ گھر سے مکمل جنات کا صفایا ہو جائے۔ ہم تھک گئے ہیں، ہم بڑے بڑے عاملوں کو گھر میں لے کے آئے ہیں، بڑے بڑے علاج کروا لیے، پیسے بھی رقوم بھی بھر لی، لیکن معاملات گھر کے بالکل وہیں کے وہیں ہیں، چیزیں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر ایک ہمیں کوئی جاندار قسم کا ایسا وظیفہ بتائیں جو انشاءاللہ ہمارے کرنے سے فوراً ہمیں رزلٹ مل جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میں ایک گھر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک گھر میں پڑھائی کرنے گیا، اس بھائی کو بھی کوئی مسئلہ تھا جنات کا۔ میں پڑھائی کرتا رہا، اس بندے کی تکلیف کافی خراب، طبیعت خراب تھی، تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں پڑھتا رہا، کوئی 1.5-2 گھنٹے میں نے پڑھائی کی، کبھی ایسے ہوا نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یا تو میرے آج پڑھنے میں فرق ہے یا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو یا میں نے اس سے پوچھا یار تصویریں تو نہیں گھر میں لٹک رہی؟ میں نے گھر کا وزٹ کیا، اس کے گھر میں تصویریں وغیرہ بھی کوئی نہیں تھیں، کوئی اس طرح کی کوئی مجھے غیر شرعی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں پڑھائی اپنی مکمل کی تو اس کے بعد میں نے پھر اس سے ایک سوال میرے دماغ میں ایک دم اللہ کی ذات نے ڈالا۔ میں نے کہا یار گھر میں کتا تو نہیں رکھا ہوا؟ تو کہنے لگا بھائی ہاں کتا تو ہے، چھت کی تیسری جو میرے گھر کی تیسری منزل ہے نا، میں نے اس کے اوپر ایک ڈبے میں کتا رکھا ہوا ہے، تو کتوں کا مجھے شوق ہے۔ تو میں نے کہا یار تیرا بیڑا تر جائے کہ اگر یہ، حالانکہ اس کو یہ باتیں میں نے پہلے بتائی تھی فون پہ، لیکن اس نے کتا گھر سے نہیں نکالا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم مریضوں کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، انہوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں وہ نہیں اتارتے۔ اسی طرح غیر شرعی چیزیں ان کے گھروں میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ اب یہاں پہ ہم تو پیارے بہن بھائیوں گنہگار لوگ ہیں، اللہ کے ادنا سے کمزور سے بندے ہیں۔ میں کائنات کے عظیم ترین انسان نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئے کہ جی میں فلاں وقت آؤں گا۔ تو جب وہ وقت آیا جبریل امین آئے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی جبریل امین کا تو میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں آؤں گا اس وقت، تو آئے کیوں نہیں ہے؟ بڑے پریشان ہیں، گھر میں بے چینی میں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسی بے چینی کے عالم میں گھر سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں سامنے جبریل امین کو پاتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو یہ آنا تھا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کتا یا تصویر بت وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب پیارے بہن بھائیوں بات کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرا گھر اور کتا یا بت؟ حضرت جبریل امین نے کہا نہیں جی آپ کے گھر میں بالکل کتا ہے جس کی وجہ سے میں گھر میں نہیں آیا۔ جب گھر کی تلاشی لی گئی، دیکھا گیا تو واقعی گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کتے کا پلا تھا، کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا، جو سننے میں آتا ہے کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، باہر سے کھیلتے ہوئے گھر لے آئے، وہ گھر میں تھا جس کی وجہ سے حضرت جبریل امین گھر نہیں آئے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب کتوں کو مار دو، ختم کر دو۔ اور ایک عورت آئی مدینے میں، اس کے ساتھ اس کا کتا تھا، صحابہ نے اس کو قتل کیا، اس کو ختم کر دیا، مار دیا اس کتے کو۔ اور بعد میں پھر کچھ نبی صحابہ سے ہی یہ مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا کہ اب آپ کتوں کو مت مارو، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اس میں بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کتوں کو مارنے سے۔ تو پیارے بہن بھائیوں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے،
کتا ہے تو فرشتہ نہیں آیا۔ اسی طرح عام بندے کا گھر ہوگا یا کسی خاص کا، جو قانون ہے اللہ کے یونیورسل ہیں، یہ ہر کائنات کے انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو ہم جب تک پوری مکمل شریعت کو فالو نہیں کریں گے، ہمارے گھروں میں رحمتیں، برکتیں اور فرشتے نہیں آئیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں گئے، وہاں پہ پردے لٹکے ہوئے تھے اور ان پردوں کے اوپر شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چینج ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا وہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے اتار کے ان کو ویسٹ کروایا۔ پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی تصویر ہوگی، کتا ہوگا، ٹوائز ہوں گے، شکلوں والے ٹوائز ہوں گے، تو وہاں پہ آپ کی پڑھائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ یاد رکھنا، جتنی دیر پڑھو گے سکون رہے گا، جیسی پڑھائی بند کرو گے دوبارہ اٹیک ہو جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے گھر سے غیر شرعی چیزوں کو نکال دیں۔ اب کئی گھروں کے اندر میوزک بھی چلتا ہے، گانا بھی چلتا ہے، کیبل بھی لگی ہوئی ہے، نیٹ کے اوپر ولگیرٹی بھی دیکھی جاتی ہے، ہر چیز کی جاتی ہے۔ گھروں میں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، دم کروائی جا رہے ہیں، رقیہ کروائی جا رہے ہیں، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو یہ باتیں سنتے ہیں، بعد میں پھر اپنی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ کی رحمت، پیارے بہن بھائیو، جب آیت الکرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، جو بندہ گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ صبح سے لے کے شام تک اس گھر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جو بندہ گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 دن تک جس بندے نے یہ تلاوت کی اس کے گھر کے پاس سے بھی شیطان نہیں گزرتا۔ اب اگر ان کے پڑھنے کے باوجود یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں لازمی بات ہے کچھ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں جہاں سے شیاطین کو اسسٹنس مل رہی ہے، ان کو طاقت مل رہی ہے، ان کو مدد مل رہی ہے۔ تو آپ کو فوراً سوچنا ہے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا، جنہوں نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کی۔ ہم نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے، بھائی ہم کہاں پہ غلط ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اثر کیوں نہیں کر رہا، قرآن حق ہے، سچ ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا نا، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے، پیٹ کی بیماری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹا اس کو، پھر آیا اگلے دن بیماری بڑھ گئی، پھر کہا شہد چٹا، پھر آیا، پھر 3 دن آتا رہا مسلسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خود کہتا ہے جی بیماری تو بڑھتی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بچے کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو پھر اس کو کہا دوبارہ، پھر تو اللہ کے فضل سے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ پیارے بھائیو، یقین اور ایمان بنائیں سب سے پہلے، دوسرا گھر سے غیر شرعی چیزوں کو نکال دیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ ظاہری بات ہے جو اثرات گھر میں ہوتے ہیں ان کو بھی وقت لگتا ہے نکلنے میں، ان کو آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں۔ جب آپ پڑھائی کریں گے یہ پڑھائی اثر کرے گی۔ اب میں آتا ہوں ان پڑھائی کی طرف، جو پڑھائی یہ سارے تھے وہ پریکاشنری میجرز جو آپ نے کرنے ہیں، ایسے کام جو کریں گے تو آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں اور آپ کے وظائف، آپ کی پڑھائی آپ کو فائدہ لازمی دے گی۔ ان کاموں کو پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جن گھروں میں آگ لگتی ہے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، کپڑوں کو کٹ لگتے ہیں، وہ کیا کریں؟ گھر کے چاروں کونوں میں 7 اذانیں دیں، 7 دفعہ اخلاص فلق ناس پڑھ لیں، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں۔ یہ عمل کرنے کے بعد چاروں کونوں میں یہ عمل کریں اور 21 ڈیز تک لگاتار کریں۔ پانی کی بوٹل ایک ساتھ لے لیں، اس کے اوپر تھتکارتے جائیں، دم کرتے جائیں، اور یہ پانی بعد میں آپ نے پورے گھر میں شاور کرنا ہے، واش روموں کے اندر نہیں کرنا، باہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاروں کونوں میں سارے ہو سکے دیواروں پہ سب پہ شاور کر دیں۔ اچھا، اگلا کام یہ کریں گھر کے درمیان میں بیٹھ کے سورہ مزمل کی تلاوت کریں 1 دفعہ دن میں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ الحمدللہ ہم یہ عمل کرتے ہیں جن گھروں میں آگ لگتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کپڑوں کو کٹ لگتے ہیں، چھینٹے آتے ہیں، الحمدللہ ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ عمل اللہ کے فضل سے فوراً رزلٹ دیتا ہے، فوراً پہلے دن کرتے ہیں، پہلے دن ہی اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ کنڈیشنز جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں ان کو گھر سے صاف کریں، ان چیزوں کو گھر سے نکالیں اللہ کے حکم سے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنا مرضی سرکش شیطان ہوگا، جادوگر بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً نکلے گا۔ اس چیز سے مت ڈرا کریں کہ جادوگر، جنات ہیں، فلاں ہیں، عمل ہیں، یہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اکثر لوگ ڈرا دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو آپ نے کائنڈلی یقین ایمان اللہ پہ بنانا ہے۔ قانون یونیورسل ہے پیارے بھائیو، آیت الکرسی جو بھی پڑھے گا، میں پڑھوں گا مجھے بھی فائدہ دے گی، آپ پڑھو گے آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ ہاں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عامل ہوتے ہیں، جو مطلب روز عمل کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، راقی ہوتے ہیں، اللہ ان کی زبان میں ذرا تاثیر زیادہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ روز پڑھائی کرتے ہیں اور وہ زیادہ پرہیزگار
پرہیزگاری، وضو میں رہتے ہیں، ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے اوپر ہوتے ہیں، زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ ان کی پڑھائی ذرا جلدی اثر کرتی ہے۔ دوسرے لوگ اگر آپ کے اندر بھی تقویٰ آئے گا انشاءاللہ آپ کی پڑھائی بھی فوراً اثر کرے گی۔ بات ہے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کی، تو اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، انشاءاللہ سارے معاملات گھر کے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ان معلومات کو آگے بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو آگے بھی شیئر کریں، اور اس کو کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔